کے پاس پلان کیا ہے؟ بجٹ میں تو کوئی پلان نہیں ہے. بجٹ میں تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پیسہ آئے گا کدھر سے. اوپر سے اس نے کہا تھا ریسٹرکچنگ یعنی ڈیفالٹ کر کے پیسہ دینا کس نے. تو انہوں نے جو خسارہ دکھایا ہوا ہے وہ کہیں سے پیسہ آنا نا. مجھے تو یہ نہیں پتا وہ پیسہ پہلے تو آپ پہ پرچے تھے، اب آپ کی فیملی پہ ٹارگیٹ ایک چیز سے چل رہی ہے کہ 6 ارب روپے. ایک آپ کی بہن کے اوپر ایک کہا کہ 6 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، وہ سارے پرچہ انہوں نے کہا کہ 6 ارب روپے کی زمین، ٹھیک ہے نا. بالکل. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ صحافی خود جائے یا ادھر کے صحافیوں کے وہ یہ نہ ہو جو کنٹرول ہو جاتے ہیں وہ ویگو سے، وہ جو لگا ویگو آ جاتی ہے. صحافیوں کو بھیجو. میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جا کے خود زمین دیکھیں اور بتائیں اس کی قیمت کیا. سمپل ہے نا. زمین تو کوئی نہیں لگی، لنڈن میں بھی پڑی ہوئی، لیا میں زمین ہے. انہوں نے کہا کہ زمین کی 6 ارب. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ ہم آپ کو 5 ارب کی بھیج دیں، 1 ارب کا فیصلہ پروفٹ کر لو. خان صاحب جو 1 پوائنٹ ایجنڈا کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کیا ان کو کامیابی ہو پائے گی؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو باہر کرنا جو ہے ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا. ایک چیز میری یاد ہے، چلر کے پاس جس کے ساتھ قوم کھڑی کوئی طاقت اس کو ڈیفیٹ نہیں کرتی. یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ کوئی آج نہیں کیا. یہ اب جو مرضی کریں. اچھا یہ کیا کر پلان تو واضح ہو گیا نا. اب نئی ایک اور پارٹی آ گئی تو انہوں نے کھچڑی بنانی ہے. جو یہ بھی کھچڑی پکی ہوئی ہے نا، انہوں نے کیا کرنا اب یہ اور اس میں ڈال دیں. تھوڑی تھوڑی سیٹ چلی جائیں گی. مجھے تو ویسے نون لیگ پہ بڑا افسوس ہے کہ ان سے تو اچھا نہیں ہوا. لگ رہا ہے کہ ان کی اور سیٹیں کم ہو جائیں گی. تو یہ ساری کھلی بات مجھے یہ بتائیں کہ ملک کیسے چلے گا. ملک تو چلے گا اگر پبلک یونٹ سے گورنمنٹ آتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے، وہ بڑے فیصلے کرتے ہیں، وہ اصلاحات کرتے ہیں، ملک کے اندر رول آف لا قائم کرتے ہیں تاکہ انویسٹمنٹ آئے ملک. کوئی کمزور گورنمنٹ